پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. اچھا ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بااختیار گورنمنٹ ہیں تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن پہلے بنا دیں. جوڈیشل کمیشن کو ہمارا تو نہیں ہونا، اس میں ایک بڑی ٹرانسپیرنسی ہو جانی ہے جوڈیشل انکوائری 9 مئی کی، لیکن وہ انہوں نے نہیں بنائی. آپ کو بھی پتہ ہے جس وجہ سے نہیں بنائی. تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات آج ان کی سنجیدگی کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ آئیں گے تو ان کو ہم گولیاں ماریں گے، چھٹے ماریں گے، پھر اب اس سے یہ پیچھے چلے گئے. تو ہماری آج مذاکراتی کمیٹی مل رہی ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے آپ تو سنجیدہ ہے نا. چلو یہ بات تو ایک آ گئی کہ آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں، اور یہ سنجیدگی 26 نومبر کے بعد آئی ہے یا پہلے سے سنجیدہ تھے؟ بڑائی صاحب میں نا اس میں آپ کو یہ عرض کروں، ہم پہلے بھی سنجیدہ تھے اور ہم بااختیار مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں. یہ ذرا تھوڑا سمجھائیے گا، بااختیار مذاکرات ذرا ایکسپلین کیجیے گا. بااختیار مذاکرات ڈیفینیٹلی جب تک ان مذاکرات میں وہ طاقتیں نہیں ہوں گی جن طاقتوں کے پاس یا جو ان کو لے کے آئے ہیں، یا جو ہر الیکشن میں دیکھیں. اب یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں رہی سر کہ ہم کوڈ ورڈز میں بات کریں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے. اس دفعہ کردار اور زیادہ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا. تو اب جب تک وہ انوالو نہیں ہوں گے، جب ان کو لانے والے وہ ہیں، جب فارم 47 کا سارا کچھ انہوں نے کروایا آر او سے، تو پھر بڑائی صاحب کیسے مذاکرات؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے افراد ہونے چاہیے مذاکراتی کمیٹی میں، تب جا کے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بااختیار مذاکرات ہو رہے ہیں. جب تک ان کی مرضی آپ ہو جائے، آگے گھنٹے میں یہ ہمیں خود بلا کے کہیں گے آئیں جی ہمیں بتائیں کیا کیا ٹی او آر سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ان کے لائے ہوئے ہیں، تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جی، ہم تو ایک کھلی بات کر رہے ہیں کہ انوالومنٹ ہو گئی، ان کو لے کے آ گئے، یہ بیٹھ گئے فارم 47 کے ذریعے بیٹھ گئے. لیکن اب اگر مذاکرات یہ کرتے ہیں، یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ اختیار لے کے آئیں، اختیار تو ان کے پاس نہیں ہے. چلے میں ماجد نظامی صاحب کی طرف بھی مجھے جانا ہے، لیکن میں صرف آپ سے ایک بات ہے، تھوڑا سا تضاد یہ آ جائے گا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار نہ ہو، اور دوسری طرف خود ہی کردار مانگ بھی رہے ہیں. نہیں، ہم کردار مانگ نہیں رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے بغیر آنا چاہیے. بٹ مجھے یہ بتائیں، ان کے کال و فیل میں اتنا تضاد ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، ان کے پاس پنجاب میں گورنمنٹ تھی، ان کے پاس مرکز میں گورنمنٹ ہے جس طرح آ گئی ہے. ایک جمہوری حکومت سے ایک سیاسی جماعت ایک مطالبہ کر رہی ہے 8 فروری کے بعد، پہلے کو آپ چھوڑ دیں، جو کچھ فسطائیت ہوئی اس کے باوجود ان حالات میں ہم ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. بھلے اس میں ہم دوبارہ بھی قصوروار ہوتے تو ہم تو قبول کرنے کو بھی تیار تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں ماجد نظامی صاحب. یہ جو ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں بااختیار مذاکرات ہو، اس کے امکانات کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو 3 فریق ہیں اس معاملے میں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک تحریک انصاف ہے، ایک مسلم لیگ نون ہے، تینوں کے اپنے اپنے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کی طرف آنا چاہیں گے. تحریک انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 26 نومبر کے احتجاج کے بعد جس طرح سے وہ احتجاج منتشر ہوا، یا اس کے اوپر جس طرح سے سخت حکومتی رد عمل آیا، اس کے بعد کارکنوں میں جو ایک مایوسی کی فضا بھی تھی، اس سے ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی بارگیننگ پاور ابھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر ڈے 1 سے 8 فروری سے اب تک یہ ایک پریشر ہے کہ وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور اگر وہ معاشی استحکام کی طرف دھیان دینا چاہتے ہیں، ادھر سے پھر جلسے جلوس آ جاتے ہیں، تو وہ 2 محاذوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ کم از کم یہ سڑکوں کا احتجاج کا مسئلہ حل ہو تو ہم کو تھوڑا سا اپنی پرفارمنس کی طرف جا سکیں. اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ تاثر ضرور موجود ہے کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے، اس کے مقدمات ہوں گے، وہ چلائے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جو عالمی دباؤ ہے یا بدلتی بین الاقوامی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا جو معاملہ ہے وہ انہیں کہیں نہ کہیں پریشان کرتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ جو سپیکر کا جو ایک فورم یوز کیا جا رہا ہے، اس میں چونکہ پہلے اعتماد سازی ہوگی
یہ توقع رکھنا کہ جی کوئی رہائی ہو جائے گی یا کوئی بہت بڑے بڑے اقدامات ہو جائیں گے، مجھے ایسا نہیں لگتا. پہلے بڑی بنیادی اور بڑی چھوٹی چیزوں سے معاملات شروع ہوں گے. تو میں ملک صاحب آپ کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی 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 آپ نے پوچھا نہیں کس بات کی؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. جی 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 مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو جو تنخواہ 1 لاکھ ملتی تھی وہ اب لاکھوں میں بدل گئی ہے، غالباً 5-7 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو گئی ہے. بتائیں نا ذرا ہمارے، آپ خوش ہیں اس بات پہ کہ اسپیکر صاحب نے یہ کیا ہے اور سب نے کوششیں کی ہیں؟ جی بڑا صاحب سب نے تو نہیں، میں یہ اپوزیشن کو تو میں بالکل نہیں ہم کہوں گا کہ ہم نے، ہماری کوشش تو اس میں بالکل شامل نہیں تھی. آپ نہیں چاہتے تھے؟ تو میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں نا. اچھا اس میں یہ تھا کہ تنخواہیں جو بڑھی ہیں وہ یکدم انہوں نے، پہلے بیسک پہ تھوڑی بڑھتی تھی، الاؤنسز بڑھ جاتے تھے، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تنخواہیں بڑھی ہیں. اچھا اس میں گریجویٹلی اگر یہ بڑھاتے تو کچھ بہتر ہو جاتا، اگر ہماری انپوٹس لے لیتے تو اس کا کوئی بہتر رستہ نکل آتا. عددی اکثریت تھی، ہم نے نقطہ اعتراض بھی اٹھایا، ہم نے اس پہ مخالفت بھی کی، باہر آ کے بھی بات کی، باہر نکل بھی آئے. پھر اندر ہم نے اس لیے جانا تھا کہ ہمارا ریکوزیشن پہ ہمارا اجلاس تھا اور ہم نے 26 نومبر پہ بات کرنی تھی. پبلک کے لیے ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کیا تنخواہ تھی ایک پنجاب کے MP کی اور اب کیا تنخواہ ہو گئی ہے؟ مجھے جو ریسنٹ ملتا تھا وہ ملتا تھا کوئی 1,75,000 جی. ٹھیک ہے مجھے جی، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ 2,80,000 مل جائے گا. جی نہیں تو پھر کوئی زیادہ قسمت تو نہیں بدلی آپ لوگوں کی، بات تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں آپ. جو اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں اس کی تو منسٹر کا سٹیٹس تقریباً نہیں ہوتا، اس کے پاس مراحت اس کے مطابق نہیں ہوتی. سر منسٹر آپ کو تو پتہ ہے جو حال ادھر اپوزیشن لیڈر کا کر رہے ہیں، ہمارے سے تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہے پورا 1.5 مہینہ باہر بیٹھے رہے. اب جس اسپیکرز کے رابطے کی بات کر رہے ہیں ماجد صاحب، آج اسپیکر کانفرنس ہو رہی ہے اور صرف اپوزیشن لیڈر پنجاب کو ادھر نہیں بلایا گیا. باقی سب اپوزیشن لیڈر موجود ہیں ادھر. مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ سارے موجود ہیں.